آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں محمد شاداب عباسی۔ ناظرین، آپ کی شاعری کے اس اسپیشل سلسلے میں جس میں ہم لوگ اپنے نئے لکھنے والے شعراء کرام کو لے کر آتے ہیں، آپ لوگوں سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، اچھے کلام سے آپ لوگ مستفید ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں۔ ظاہر سینئرز کا کلام آپ لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، آپ کو یقیناً اچھا لگتا ہوگا، لیکن جو دست میں نئے لوگ ہیں جو کہ لکھ رہے ہیں اور بہت اچھا لکھ رہے ہیں، اردو پوائنٹ کی یہ کوشش ہے کہ ان کو آپ کے ساتھ متعارف کروایا جائے۔ ایک ایسی ہی خوبصورت شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بہت دیرینہ دوست بھی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا ایک خوبصورت شعر آپ تمام احباب کے گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، کس عمر میں نصیب ہوا عشق کیا کہیں، کس عمر میں نصیب ہوا عشق کیا کہیں، سوکھے ہوئے درخت کو پانی جلا گیا۔ شہباز گوہر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گوہر نایاب ہیں آپ، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شہباز بھائی فٹ ہیں، اچھے ہیں؟ شہباز بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ مجھے بتائیے کہ کس وقت ادراک ہوا کہ یار لکھنا چاہیے؟ عموماً تو لوگ بھاگتے ہیں۔ بہت سے واقعات ہوتے ہیں شاعروں کے، کچھ ان کے اپنے ہوتے ہیں اور کچھ ان کے اپنے لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، پر شاید یہ واقعہ جب مجھے ادراک ہوا تو آپ میرے ساتھ ہی تھے۔ صحیح۔ ہم سائنس کالج میں جب پڑھا کرتے تھے تو انہی دنوں ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر طارق عزیز صاحب، بالکل درست۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا غزل چھپ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ لکھ کے لائیں۔ تو انہی دنوں، کیونکہ اس دور میں کرنے کا کچھ نہ کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو ان دنوں لگا کہ شاید اس طرح کوئی پہچان بن جائے۔ صحیح۔ تو ہاتھ ساتھی طور پہ اس سائڈ پہ آئے، تو بعد میں پتہ چلا کہ طبیعت میں شاید موزونیت تھی پہلے سے۔ صحیح۔ تو بس اسی طرح لکھنا سٹارٹ ہوا۔ اچھا، عموماً شاعر بہت ہی نا وہ ہوتے ہیں، مطلب سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں۔ جیسے ہم لوگوں نے پچھلے ہفتے ہمارے بہت اچھے شاعر ہیں اویس بھائی، ان کا انٹرویو کیا، تو بڑے یعنی کہ نا ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بھی محسوس ہوتا تھا بڑی ادبیانہ، اور ان کا سارا بیک گراؤنڈ پرسپیکٹو ہر چیز۔ تو آپ کے ساتھ چونکہ میرا تعلق جو ہے وہ انٹر میں بھی رہا، تو ہم لوگوں نے دیکھا کہ بڑے شرارتی واقع ہوئے تھے آپ بھی اور ہم بھی، ہم سب، لیکن اس شرارت کے اندر سے اتنے اچھے اشعار نکال لینا، اچھی نظمیں کہنا اور اتنے پیارے موضوعات، تو یہ بڑا ڈفرینٹ سا پرسپیکٹو نہیں آپ سمجھتے؟ شاداب، آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح ہم عام لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی جو نیچر ہوتی ہے، جس طرح ہم عام بندے کو جس طرح مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ اس طرح کا، اس طرح کا، اس طرح کا، اب عام زندگی میں ہم بھی وہی عام لوگ ہیں اور ہم ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ شاعری جو ہے یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ صحیح۔ شاعری جو آپ کے اندر کے احساسات، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، تو وہ ہم ان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم عام زندگی میں ہم کس طرح گزارنا چاہتے ہیں اور کس طرح گزار رہے ہیں، وہ ہمارا ایک عام آدمی والا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے اب عام طور پہ وہ بہت ڈیسنٹ ہیں، اویس بھائی بہت اچھے دوست ہیں، صحیح، تو وہ اگر شاعر نہ بھی ہوتے تو شاید ویسے ہی ڈیسنٹ ہوتے۔ صحیح ہوگا۔ اور اگر میں شاعر نہ، پروگرام کا ہمارا فارمیٹ ہے کلام شاعر بزبان شاعر، اور آپ سے آپ کی کوئی اچھی سی نظم سننا چاہیں گے۔ میں نے لکھا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ آپ کو فری ہینڈ ہے کہ آپ جو سنانا چاہیں۔ بہت شکریہ، میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں۔ جی جی۔ تجھے کیا فکر، تجھے کیا فکر، کسی نے چھوڑ دی تھی شاعری، کسی نے زنگ کھاتے آئینے کو توڑ ڈالا مسکرایا۔ کیا کہ کسی نے چھوڑ دی تھی شاعری، کسی نے زنگ کھاتے آئینے کو توڑ ڈالا مسکرایا۔ کسی ویران جزیرے پر کسی کو جل پری نے ایک سمندری پھول مارا تھا، سمندری پھول جو پتھر پہ اگتا ہے۔ کسان 21 سالوں میں جوان بیٹی کے کانوں پر فقط ایک تولہ چاندی ہی اگا پایا۔ کھلاڑی آخری رن سے ذرا پہلے کسی کی یاد میں ہنستا ہوا میدان سے باہر نے یہ کیا اچھا ہے بھائی، سبحان اللہ، دوبارہ سنائیے۔ واہ۔ کھلاڑی آخری رن سے ذرا پہلے کسی کی یاد میں ہنستا ہوا میدان سے باہر نکل آیا۔ کسی کے پاؤں جب تو نے کہا تھا خوبصورت ہیں، انہیں تکتے ہوئے ایک شخص کبڑا ہو گیا ہے۔ کسی کے پاؤں جب تو نے کہا تھا خوبصورت ہیں، انہیں تکتے ہوئے ایک شخص کبڑا ہو گیا ہے۔ کوئی چلتے ہوئے دیوار سے ٹکرا گیا ہے، یا کسی کے پیپ بنتے زخم سے۔ کسی کی یاد میں آنکھیں کئی رنگوں کی کافر ہو گئی ہیں، کسی کی یاد میں آنکھیں کئی رنگوں کی کافر ہو گئی ہیں۔ تجھے کیا علم کہ کیا ہو رہا ہے، تجھے کیا فکر کہ مصری شہزادہ ایک تیرے دیدار کو کتنی قطاریں توڑ کر آیا۔ تجھے کیا فکر کہ ماہتاب تیری چھت پہ ٹھہرا ہے یا الو۔ تجھے کیا فکر کہ شاعر نے نظمیں چھوڑ دی ہیں۔ بہت اچھے بھائی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ یہ جو 1-2 ویکس ہیں ان میں تو نا خصوصی رحمت ہے ہم پہ
کہ نظم بہت ہی اچھی آ رہی. ہم ان کو سنتے تھے تو اویس بھائی کی بات جب ہم شروع میں کر رہے تھے تو کیا سبحان اللہ مضمون ہے, اور آپ نے یہ نظم کہی بھائی کیا کہنے, واہ واہ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ جس وقت یہ لکھنے کا جو عمل ہے جس وقت ہو رہا ہوتا ہے تو عموماً جیسے کہ آپ کی اسٹڈیز بھی جاری ہیں, جاب ہنٹنگ بھی ساتھ سے چلتی رہتی ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی چلتا رہتا ہے, تو اس طرح کے جو اچھوتے موضوعات ہیں کیا کوئی خاص وقت نکالا جاتا ہے ان کے لیے کہ نازل ہوں اور آپ لکھیں, یا آتے ہیں غیب میں یا مضامین خیر آتے ہیں غیب سے, ایسے کو شاداب ایسی کوئی بات نہیں ہے, شاعری زبردستی نہیں ہوتی کہ ہم سوچ کے کریں گے اس کو میں اس طرح سے ادھر سے تھوڑا سا موڑوں گا تو یہ اس طرح کی شیپ آئے گی, ادھر سے تھوڑا سا موڑوں گا تو شاعری خالصتاً آپ کے جو اندرونی واردات ہوتی ہے اور جو آپ کے اصل میں مسائل ہوتے ہیں, میرے خیال سے شاعری وہی ہے. صحیح. ہمارے شاید مسائل یہ ہیں جو کیونکہ مجھے میسر وہ لوگ آئے جو بہت اچھا لکھنے والے تھے. صحیح. تو اس وجہ سے مجھے کم از کم یہ تعلیم ہوا کہ آپ کا جو اصل ہے آپ کو وہی ظاہر کرنا چاہیے. صحیح. اور ہمارا اینگل کم از کم دوسروں کو دیکھنے کا کچھ علیحدہ ہونا چاہیے. صحیح. ویسے تو پہلے بھی لکھی جا رہی ہیں نظمیں. صحیح. تو بس تھوڑا سا ہٹ کے نظم میں کون آپ کی انسپریشن ہے شاعر؟ نظم میں ڈاکٹر وحید جو بہت اچھے شاعر ہیں, اور باقی میرے دوست, اگر جیسے ہمارے پورے انٹرویو میں ذکر ہو رہا ہے جس بندے کا, محمد اویس, میں کیونکہ جب نظم لکھنا سٹارٹ کر رہا تھا تو ان دنوں میں ان کو سنتا بھی رہا. وہ نظم بہت اچھی کہتے تھے. اس سے پہلے میں غزل ہی کہا کرتا تھا. صحیح. لیکن غزل میں چونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید 2 مصروں کی نظم ہوتی ہے ہر شعر میں, وہ ہر شعر 2 مصروں کی نظم ہوتی ہے. صحیح. تو اگر زیادہ مصروں کی نظم کہی جائے یعنی زیادہ مصروں والا ایک شعر تو مجھے وہ زیادہ اچھا لگتا ہے. بالکل صحیح. اصل میں غزل سے ہی نظم نکلی ہے. تو ہماری وہ جو شروع کی جتنی بھی کوششیں تھیں اور ہماری پریکٹس تھی وہ غزل میں. آپ نے ڈاکٹر طارق عزیز صاحب کا ذکر کیا, نظم میں تو پھر وہ بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے. ہاں بالکل. نظم مطلب وہ پنجابی زیادہ لکھا کرتے تھے. وہ جب ہمارے جو کالج کا دبستان تھا اس میں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر انہوں نے ایک نظم لکھی ہوئی تھی, کبھی کوئی تمہارے در پہ کشکول لے کے. اب وہ پہلی نظم تھی جو مجھے یاد ہوئی, زبانی ازبر ہوئی. اس میں وہ جو نغمیت ہے, جو موسیقیت ہے, وہ بڑی بڑی خوبصورت چیز ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, ایسا ہے؟ ہاں بالکل. جو ڈاکٹر طارق عزیز صاحب اپنا ایک اچھوتا رنگ رکھتے تھے, اور تو انہوں نے بھی تھوڑا بہت آپ کو ان کا اثر رہا, اگنیشن ان کی طرف سے بھی آئی. شروع میں ان کا اثر رہا ضرور. آپ نے ایک نظم لکھی رائے گانی, مجھے ذاتی طور پہ وہ نظم بہت پسند ہے, اور میں اکثر اس کو کوٹ بھی کرتا ہوں کافی جگہوں پہ, اور بڑی جو ہے وہ پسند کی جاتی ہے. ہمارے وہ ناظرین جو کہ ہم سے تو نہیں ملے کبھی, وہ اس ویڈیو کے ذریعے, اس ویڈیو کے توسط سے آپ کی یہ نظم سننا چاہیں. میں نظم جناب. رائے گانی. احتجاجن خاموشی ایک چیخ ہے جو نغمہ خانوں کے گھروں کی چپ منڈیروں پر پڑے مردہ کبوتر گھڑ رہے ہیں. احتجاجن خاموشی ایک چیخ ہے جو نغمہ خانوں کے گھروں کی چپ منڈیروں پر پڑے مردہ کبوتر گھڑ رہے ہیں. وہی مردہ کبوتر کے جنہیں معلوم ہے آواز کا موجد کہاں خاموش بیٹھا ہے. کوئی چوہا اگر تو موت کے چنگل میں پھنستا ہے فقط اس واسطے کہ وہ کہیں بھوکا نہ مر جائے, تو پھر کیا موت ہی واحد وہ رستہ ہے کہ جس سے بھوک مٹتی ہے. کوئی چوہا اگر تو موت کے چنگل میں پھنستا ہے فقط اس واسطے کہ وہ کہیں بھوکا نہ مر جائے, تو پھر کیا موت ہی واحد وہ رستہ ہے کہ جس سے بھوک مٹتی ہے. اگر تو ہاں وہ رستہ موت ہے تو پھر یہ دنیا جس سے بھوکے خوف نہ کھائیں, کبوتر کی طرح سے مست ہو کر آنکھ بند کر لیں حقیقت سے مفر چاہیں. یہ دنیا روشنی آواز کا موجد خاموشی رائے گاہ ہے, یا پھر یہ نظم. کیا ہے دونوں میں سے کیا رہے گا؟ جواب دینا مشکل ہے اس کا. صحیح ہو گیا. اچھا ایک اور چیز آپ سے آپ یہ بھی جانیں گے کہ غزل بھی آپ نے کہی, ابھی بالکل اوائل میں ہے ماشاءاللہ, اللہ کرے آپ کا یہ سفر بہت دیر تک چلے اور بہت کامیاب رہے. غزل میں زیادہ سہولت ہے یا نظم؟ دیکھیے شاداب, جیسے آپ کا تعلق شاید کیمسٹری سے رہا, زولوجی سے آپ کا تعلق رہا, اور میں اردو والی سائڈ پہ آ گیا تو مجھے زولوجی مشکل لگتی ہے. صحیح. اور شاید آپ کو
وہ یہ لکھنا subject بہت مشکل کام ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں. کسی طرح مجھے غزل زیادہ مشکل لگتی ہے. اچھا کیونکہ میں اچھا، شروعات آپ نے حالانکہ اسی سے کی تھی. ہاں اسی سے کی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ہمیں اپنی اندر کی طبیعت کا احساس ہو جاتا ہے کہ کس میں ہمارا ہاتھ زیادہ سیدھا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم کیا کہہ سکتے ہیں اصل میں کس چیز کے لیے بنے ہیں. تو اس لیے نظم کہنے میں زیادہ آپ کو سہولت ہے. ہاں بالکل. تو وہ کینوس بھی آپ کو زیادہ سوٹ کیا اس حوالے سے. بالکل درست. تو ایک خصوصی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، اور اکثر میں نے سنا بھی، ہمارے انٹرویوز میں بھی یہ تذکرہ ہوا، اب نہ جانے کس نے کہا، یاد نہیں مجھے واقعتاً نہیں یاد. انہوں نے کہا جی جو نظم لکھتا ہے ہم اس کو شاعر نہیں مانتے. ایسا بھی کہا گیا. آپ کے نزدیک اب میں یہ ٹاٹ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ایک موقف ہے کسی کا، تو آپ اس موقف سے اختلاف یا اتفاق کرتے ہیں کیا؟ کوئی بات نہیں، نہ مانے. اچھا کوئی بات نہیں. ہاں بالکل. اختلاف اتفاق تو پیچھے کہیں رہ گیا. یہ ان کی رائے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ایسا یہ آگے کی بات رائے کا بالکل. اچھا. اگر کوئی کلاسیکل موسیقی کو نہیں سنگنگ مانتا تو نہ مانے، کلاسیکل موسیقی چلتی رہے گی. اگر کوئی پاپ میوزک کو نہیں مانتا تو وہ بھی نہ مانے. ہم رائے کا احترام ضرور کریں گے ہم، لیکن کیونکہ آزاد نظم اپنا مقام بنا چکی ہے، اور کم از کم یہ اب ایشو یہ نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر وہ سر سید کے دور میں اٹھایا جاتا تو شاید یہ لوگ کامیاب ہو جاتے. کس کو آپ دیکھ کے اپنے آپ کو اس کی جگہ پر آنے والے 10 سالوں میں محسوس کر رہے ہیں؟ شاید میں ہی اسی جگہ جاؤں گا. ابھی تک تو کوئی نہیں. کیا جواب ہے بھائی، کیا اچھے. اچھا عموماً نا ہمیں اس چیز کا جواب پتہ ہے کیا سننے کو ملتا ہے کہ بھائی دیکھیں ہر بندے کا اپنا الگ مقام ہے، تو خاص طور پہ میری انسپریشن فلاں ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں فلاں بن جاؤں، لیکن آپ نے کہا کہ میں ہی اس جگہ میں انشاءاللہ احمد فراز بنوں گا. پر دیکھ لیجیے گا جس طرح ان کو وہ مطلب پکڑ رہے ہوتے ہیں، درگت بنا رہے ہوتے ہیں ان کے لوگ، ان کے اشعار کی، آپ کے ساتھ بھی جیسا نہ ہو جائے. اصل میں شاعری سے جڑے ہوئے لوگ یا کسی بھی آرٹ سے جڑے ہوئے لوگ وہ اپنی پہچان بنا رہے ہوتے ہیں. صحیح. اصل میں ہم اتنا کوئی ادب کی خدمت والے نہیں ہیں، یہ زیادہ لوگ یہ اپنی پہچان بنا رہے ہیں. بالکل صحیح. اور آپ اپنا اسلوب رکھنے والوں کو اگر پرکھیں تو آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ اپنی پہچان ہی بنائی ہے انہوں نے. بالکل درست بات. اچھا اب کیا سنائیں گے آپ ہمیں؟ غزل سنائیں گے؟ ایک نظم آپ جی سنا دیتا ہوں. صحیح. ہم نے آپ سے ایک غزل بھی سننی ہے، یہ بھی آپ رکھیے گا اپنے ذہن میں کہ اس نظم کے بعد ایک غزل بھی آپ سے سنیں گے. میں غزل بھی سنا. ایک نظم ہے، مجھے ایک نظم لکھنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. مجھے ایک نظم لکھنی چاہیے تھی ہسپتالوں میں پڑے بیمار پرسوں پر. مجھے دریا بدلتی کشتیوں اور بند ہوتے پھاٹکوں پر نظم لکھنی چاہیے تھی. واہ واہ. مجھے دریا بدلتی کشتیوں اور بند ہوتے پھاٹکوں پر نظم لکھنی چاہیے تھی، ایسے لوگوں پر جنہیں لکھنا نہیں آتا، جنہیں رونا نہیں آتا. کسی اندھے بھکاری کے تعارف میں اور اپنے شہر کے فٹ پاتھ پہ بکتی دعاؤں پر، کسی اونچی عمارت پر جہاں کوئی نہ جاتا ہو، کسی بوڑھے سپاہی پر جسے لڑنا نہ آتا ہو. کیا کہنے، کیا کسی اونچی عمارت پر جہاں کوئی نہ جاتا ہو، کسی بوڑھے سپاہی پر جسے لڑنا نہ آتا ہو، کسی عورت کے بھدے جسم پر، دیوار سے لٹکی ہوئی تلوار پر اور بند کمروں پر. بہت اچھی. مجھے ایک نظم لکھنی چاہیے تھی، نظم کہتی لڑکیوں پر، سستے تحفوں پر، کسی ملاح کے دریا میں گرتے آنسوؤں پر. بہت اچھے. مجھے ایک نظم لکھنی چاہیے تھی، نظم کہتی لڑکیوں پر، سستے تحفوں پر، کسی ملاح کے دریا میں گرتے آنسوؤں پر، اور اس معذور بچے پر کہ جس کے ساتھ کوئی کھیلتا نہ ہو. مجھے ایک نظم لکھنی چاہیے. بہت عمدہ، بہت عمدہ بھائی، بہت داد. واہ 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 واہ. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کسی سے اصلاح لیتے ہوں گے، ایسا ہے؟ ہاں شروع میں اصلاح لیتا رہا. میرے استاد ہیں واجد امیر صاحب. ہاں تو ان سے میں اصلاح لیتا رہا، بلکہ اب بھی سیکھنے کا عمل تو جاری ہے. میں ان سے اب بھی اصلاح لیتا ہوں. اپنی نظمیں میں انہیں دکھاتا ہوں، اپنے اشعار غزل جو کبھی کبھی لکھتا ہوں تو انہیں دکھاتا ہوں. بالکل صحیح. تو جن سے آپ اصلاح لیتے ہیں، سوال جو ہے وہ کرنے کا مقصد یہ تھا، تو کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی سے اصلاح لیں تو اس شخص کی چھاپ جو ہے وہ آپ کی شاعری پہ ہے؟ کیونکہ جب وہ مصرے کو تھوڑا بہت تبدیل کریں گے تو آپ کو وہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی چھاپ آپ کے کلام پر آ جاتی ہے؟ شاداب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اصلاح لے کس سے رہیں. ٹھیک ہے. ہاں اگر استاد اچھا وہی ہے جو آپ کے رنگ کو سمجھتا ہو اور آپ کی طبیعت کو سمجھتا ہو.
تو میرے خیال سے واجد صاحب ایسے ہیں جو جن کو پتہ ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے کہ ان کے جیسے کوئی اور شعر کہے، کہ وہ مصرع چینج کر کے اپنے جیسا مصرع کہہ لیں، وہ خود اچھے شعر کہہ رہے ہیں. صحیح. تو انہیں یہی لگتا ہے کہ اگر کوئی بچہ ان کے پاس آئے تو وہ اپنی ایک علیحدہ سے پہچان بنائے اور اپنا لکھے. صحیح. نہ کہ وہ واجد امیر صاحب کا لکھے یا کسی اور شاعر کا لکھے. بالکل صحیح. تو وہ اپنا لکھے. تو اس لیے واجد صاحب. غزل آپ ہمیں کون سی سنائیں گے؟ غزل کے چند ایک اشعار میں آپ کو سنا دیتا ہوں. نوٹ پیڈ آپ نے بھی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ حافظہ بالکل. تو پھر بس تھوڑی سی کوشش کریں نا حافظے کے اوپر. جتنا بہتر ہو اتنا فائدہ مند رہے گا. چلے یہ موبائل خراب ہو رہے پھر انشاءاللہ. چلیں ایک غزل کے چند اشعار. جی. ایک حسین تصویر کے پردے کھلتے ہیں. ایک حسین تصویر کے پردے کھلتے ہیں اور دعاؤں کے لیے رستے کھلتے ہیں. واہ واہ. ایک حسین تصویر کے پردے کھلتے ہیں اور دعاؤں کے لیے رستے کھلتے ہیں. رستے کھلتے ہیں. میری سمجھ سے باہر ہیں تیری آنکھیں، مرنے والوں پر ہی کتبے کھلتے ہیں. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. کیا شعر ہے. میری سمجھ سے باہر ہیں تیری آنکھیں، مرنے والوں پر ہی کتبے کھلتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. لفظ کی طاقت خاص مقام پہ کھلتی ہے، لڑنے سے تلوار کے ہجے کھلتے ہیں. بھائی واہ 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 واہ. لفظ کی طاقت خاص مقام پہ کھلتی ہے، لڑنے سے تلوار کے ہجے کھلتے ہیں. سیر کی خاطر آتی ہے وہ ساحل پر، پانی میں بے چین جزیرے کھلتے ہیں. ہائے 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 ہائے. کیا کہنے بھائی، یہ دوبارہ سنائیے. سیر کی خاطر آتی ہے وہ ساحل پر، پانی میں بے چین جزیرے کھلتے ہیں. واہ واہ. بہت اچھا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ جیسے آپ لکھتے ہیں، اتنا اچھا لکھ رہے ہیں ماشاء اللہ سے، اور پہچان بھی بن رہی ہے، شاعری وغیرہ میں بھی جا رہے ہیں، جو آپ کی طرح آپ کے اور ساتھی جو محنت کر رہے ہیں اس حوالے سے، ان کو کوئی مشورہ کہ یار کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے؟ ہم وہ بات 2-3 دفعہ کر چکے ہیں. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی کا مت لکھیں. یعنی اگر شعر لکھا ہو تو اس میں یہ نظر نہ آئے کہ وہ فلاں مشہور شاعر کا ہے، یا میں نام لے دیتا ہوں، وہ جان صاحب کا شعر نہ لگے. اچھا کافی پریسائز ہو گیا کام. نہیں، ایسے اور بہت سے شاعر ہیں جو ٹرینڈ سیٹر تھے، تو انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ ضرور کیا، لیکن اگر آپ آگے آ رہے ہیں تو آپ اپنی ایک پہچان لے کے. بالکل صحیح. بس یہی میں کہتا تو یہ آپ کا یہ پیغام ہے کہ اپنی پہچان آگے لے کے آئے. ناظرین آپ سن رہے تھے شہباز گوہر سے ان کی خوبصورت نظمیں. گفتگو تو ہم نے بڑی مختصر کی، لیکن یقیناً کلام آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعت اور نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.